دیکھ شبیر، تیری مزید ڈرامے بازی اب نہیں چلے گی، یا تو 2 دن میں کرایہ دے یا پھر گھر خالی کر دے۔ دیکھیں، پیسے ہوتا تو میں آپ کا کرایہ ضرور دے دیتا، میرا کاروبار بالکل ختم ہو چکا ہے، میں 2 دن میں کیسے مکان خالی کر سکتا ہوں؟ میں اپنے بچوں کو لے کر کہاں جاؤں گا؟ یہ سب شبیر کی بیوی اور بچی گھر کے اندر سن رہی ہوتی ہے۔ مالک مکان پھر سے بولا، کھانا تو کھاتے ہو نا، کپڑے بھی پہنتے ہو نا، صرف کرایہ دینے کے لیے تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں، تم لوگوں کا ٹھیکہ میں نے نہیں اٹھایا ہوا۔ شبیر روحاں سا ہو کر بولا، میرا رب جانتا ہے کہ ہماری روزی روٹی کس طرح چل رہی ہے، اور ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا، آپ مجھے صرف 1 ہفتے کی مہلت دے دیں، میں کہیں نہ کہیں سے کرایہ آپ کو کر کے دے دوں گا۔ مالک مکان غصے میں بولا، 1 ہفتے میں تیرے پاس کون سا جادو کا چراغ آ جائے گا؟ اور ہاں، پھر بھی تو نے کرایہ نہ دیا تو قانونی کارروائی کے لیے تیار رہنا۔ شبیر بولا، یہ نوبت نہیں آئے گی انشاءاللہ۔ مالک مکان منہ چڑھا کر چل دیا اور شبیر نے دروازہ کھولا۔ دروازے کی آواز سن کر شبیر کی بیوی نے بچی کو اندر بھیج دیا۔ جیسے ہی شبیر اندر داخل ہوا تو بیوی بولی، آ گئے پھر سے بے عزتی کروا کر، کب تک ایسے ہی چلتا رہے گا؟ آخر آپ اپنے بھائی کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ شبیر مایوسی سے بولا، جب تک زندہ ہوں برداشت تو کرنا ہی پڑے گا، شاید یہی ہمارا مقدر ہے۔ تم اس بھائی کی بات کرتی ہو کہ جسے فرق ہی نہیں پڑتا کہ ہمارے حالات کیسے ہیں۔ اس کی بیوی ہاتھ جوڑ کر کہتی ہے، خدا کا واسطہ ہے، اپنی حالت پر نہ صحیح اپنے بچوں کی حالت پہ ترس کھائیں اور جا کر اپنے بھائی سے اپنا حق مانگے۔ شبیر روحاسا ہو کر کہنے لگا، پہلے بھی کئی بار گیا ہوں، کوئی فائدہ نہیں ہوا، تم کہتی ہو تو دوبارہ چلا جاتا ہوں اس کے پاس۔ بیوی بولی، آپ جائیں اس کے پاس اور بولیں کہ خدارا ہمیں ہمارا حق دے دے، اور اس بار خالی ہاتھ مت آئیے گا، مجھ سے مزید اپنے گھر کی یہ حالت نہیں دیکھی جاتی۔ شبیر بولا، اچھا اب تم پریشان نہ ہو، اللہ سے امید ہے کہ وہ اس کے دل میں رحم ڈال دے گا، ورنہ وہ تو دولت کے نشے میں بے حس ہو گیا ہے۔ تمہیں کتنی بار کہا ہے کہ یہاں مت آیا کر، میرے پاس تیری فضول باتیں سننے کا وقت نہیں ہے۔ شبیر کا بھائی گھر کے لان میں بیٹھا شبیر پر چلا رہا تھا۔ شبیر بولا، اچھا اب تمہارے پاس ٹائم نہیں ہے، وہ وقت بھول گئے ہو جب تم میرے پاس آئے تھے، یاد کرو میرے دروازے پر آ کر تم نے کہا تھا، شبیر بھائی ایک بہت ہی اچھی اسکیم میرے ہاتھ لگی ہے جس سے ہم دونوں بھائی دنوں میں امیر ہو جائیں گے۔ اور میں نے جواب دیا تھا، نہیں 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 بھائی، مجھے امیر نہیں ہونا، میرا گزارا اچھی طرح ہو رہا ہے اور امیر ہونے والی اسکیمیں ہمیشہ فراڈ ہوتی ہیں۔ تو نے پھر سے کہا تھا کہ تیرا ایک قابل اعتماد دوست بھی یہی کام کر رہا ہے، اس لیے فراڈ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور میں نے تجھے کہا تھا کہ میری سمجھ میں یہ باتیں نہیں آتی اور نہ ہی میرے پاس اتنے پیسے ہیں۔ اس وقت تو نے مجھے لالچ دے کر کہا تھا کہ تیرے بچے اچھے اسکول میں پڑھیں گے، اچھا کھائیں گے، اچھا پہنیں گے، اور گھر بیچنے کو کہا تھا کہ گھر بیچ کر پیسے دے دو۔ میں ہی بیوقوف تھا، تم پر اعتبار کیا اور گھر بیچ کر سارے پیسے تمہیں دے دیے۔ اس کا بھائی جواب میں بولا، بھلائی کا تو زمانہ ہی نہیں ہے، میں نے تمہارا فائدہ سوچا تھا، اب نقصان ہو گیا تو میں کیا کروں؟ شبیر بولا، بھائی تمہیں تو کوئی نقصان نہیں ہوا، بلکہ تم تو دن بدن امیر ہوتے جا رہے ہو، اور مجھے تم نے روپے کا مجبور کر دیا ہے۔ بھائی میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، مجھے میرے پیسے واپس کر دو، ورنہ وہ مالک مکان مجھے گھر سے نکال دے گا۔ شبیر کا بھائی بولا، نکالتا ہے تو نکال دے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، خود تو زندگی میں کچھ کر نہیں سکے اور میری ترقی سے چلتے ہوں، اب یہاں سے دفع ہو جاؤ، میرے سونے کا وقت ہے، مجھے تنگ نہ کر۔ یہ کہہ کر شبیر کا بھائی اندر جا کر اپنے بیڈ پر لیٹ گیا اور شبیر مایوس ہو کر گھر سے نکل گیا۔ لیٹے لیٹے شبیر کے بھائی کی آنکھ لگ گئی اور وہ خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ اپنے آفس میں بیٹھا ہوا کام کر رہا ہوتا ہے کہ اتنے میں ایک لڑکا آ کر اس کو بتاتا ہے، سر آپ کے گھر میں آگ لگ گئی ہے۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ وہ بولا۔ لڑکا پھر سے بولا، میں سچ کہہ رہا ہوں سر، آپ کے بیوی بچے بھی آگ کی لپیٹ میں آ گئے ہیں۔ بکواس بند کرو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اتنے میں اس کی آنکھ کھلی تو وہ خود سے کہنے لگا، شکر ہے یہ سب خواب تھا، اللہ نہ کرے کبھی ایسا کچھ ہو۔ وہ خود سے کہنے لگا، میں نے اپنے بھائی کے ساتھ جو غلط کیا یہ سب اسی کا اشارہ ہے، وہ بیچارہ پتہ نہیں کس حال میں ہے، مجھے اس کی مدد کرنی چاہیے، میں ابھی جاتا ہوں، ابھی جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اپنے بیڈ سے اٹھتا ہے۔ دوسری طرف شبیر گھر پہنچا، بیوی کو سب بتایا اور سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ بیوی بولی، اب سر پکڑنے سے کچھ نہیں ہونا، ہمارے ان حالات کا ذمہ دار آپ کا بھائی ہے۔ شبیر پریشانی کے عالم میں بولا،
تم کیا چاہتی ہو کہ میں جا کر اس کا سر پھوڑ دوں؟ پاس بیٹھی شبیر کی بیٹی ماں سے کہنے لگی، امی مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ شبیر کی بیوی غصے سے بولی، کہاں سے دوں میں تمہیں کھانا؟ گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اپنے باپ کو بولو جو تمہارے سامنے بیٹھا ہے۔ بیٹی باپ سے بولی، ابو قسم سے بہت بھوک لگی ہے، کچھ کھانے کو لائیں۔ شبیر کا بھائی اس کے دروازے پر پہنچ چکا تھا اور یہ باتیں سن رہا تھا۔ وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا اور سر جھکا کر ان سب کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ شبیر بولا، اب کیا تماشا دیکھنے آئے ہو؟ شبیر کے بھائی نے جواب دیا، نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے، بلکہ میں آپ لوگوں کو لینے آیا ہوں، آپ میرے ساتھ چلیں، ہم اکٹھے رہیں گے میرے والے گھر میں۔ شبیر روحاں ہو کر بولا، بھائی اب کون سی نئی چال ہے تمہاری؟ اب میرے پاس کچھ نہیں ہے، خدارا اب ہمیں معاف کر دو۔ اس کا بھائی بولا، آپ کا غصہ برحق ہے، لیکن مجھے اب اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، میں لالچ میں آ گیا تھا، آپ کے دیے ہوئے پیسے سے ہی مجھے بہت فائدہ ہوا اور میں نے بہت ترقی کی، بلکہ وہ سب آپ ہی کا ہے۔ اور ہاتھ جوڑتے ہوئے کہنے لگا، بس خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں۔ شبیر بولا، شکر ہے کہ تمہیں احساس تو ہوا، اگر یہ سب سچ ہے تو میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ شبیر کا بھائی اس کے لیے اپنی باہیں پھیلاتا ہے۔ شبیر جو چارپائی پر بیٹھا تھا اٹھ کر بھائی کی جانب بڑھتا ہے اور دونوں بھائی بغل گیر ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ یاد رکھیں کہ رشتے اصل میں احساس کے ہوتے ہیں۔ اگر رشتوں میں احساس باقی نہ رہے تو خون کے رشتے بھی کھوکھلے ہو جاتے ہیں، اور اگر رشتوں میں ایک دوسرے کے لیے احساس ہو تو پرائے بھی اپنے لگتے ہیں۔ یاد رہے کہ لالچ ایسی چیز ہے جو خون کے رشتوں کو بھی کھوکھلا کر دیتی ہے، اس لیے رشتہ چاہے جو بھی ہو اس میں لالچ کو کبھی نہ آنے دیں۔ خوش رہیں اور خوشیاں بکھیرتے رہیں۔ اور ناظرین، جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔